بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ رکھے بیل آئیکن کو دبا کے ہر نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میری خامی یہ ہے کہ میں قیامت آنے سے 6 دن پہلے پٹنا شروع کر دیتا ہوں، اور آپ کی ماشاءاللہ خوبی یہ ہے کہ آپ قیامت آنے کے 1 مہینہ بعد انگڑائیاں لیتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے میں ابھی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں کہ جی ہمارا ملک جو ہے نا ڈیفالٹ کر چکا ہے، صرف رسمی اعلان باقی ہے، اور اس میں ذمہ دار صرف 3 فریق ہیں۔ ایک موجودہ حکومت جو امریکن رجیم کے مطابق مسلط کی گئی اور بہت کامیابی سے امریکن رجیم پہ کام کر رہی ہے، دوسرا اپوزیشن جو کسی صورت میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور تیسری ان سب سے بڑی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی آرمی، کہ اس کو صرف پیسوں سے غرض ہے، جتنے پیسے اس کو دیتے جاؤ اور کام کرواتے جاؤ۔ یہ آج سے نہیں، 1980 سے یہ ثابت شدہ چیزیں ہیں۔ کیا 1980 میں ہم نے پیسے لے کے، ڈالر لے کے، لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر لے کے امریکہ سے اور سعودی عرب سے ہم نے کیا رشیا کے خلاف جہاد نہیں کیا تھا؟ کیا ہم نے دوبارہ 9/11 کے بعد دوبارہ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے تو ہم نے پیسے لے کے اور کرائے کے فوجی نہیں بن کے رہے؟ آج چھوٹی سی ضد کی وجہ سے، چھوٹی سی انا کی وجہ سے آج قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کے درمیان کیا لڑائی ہے؟ کیا دونوں غدار ہیں؟ یہ دونوں محب وطن ہیں؟ غدار ہرگز نہیں ہیں، لیکن وہ کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ بھی نہیں کر رہے۔ ایک اور ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا المیہ جو ہمیں لے ڈوبا ہے، بات تھوڑی سی سمجھیے گا۔ ایک دفعہ میں بھی اسی چیک وہ تھا عابد باکسر کے نام پہ سائن ہوئے تھے مصطفیٰ قریشی کے، فرضی بات کر لیتے ہیں، اور اس میں مجھے دھر لیا گیا صرف کیونکہ میں نے ایک کالم لکھ دیا تھا اس کے خلاف، عابد باکسر کے خلاف۔ اب وہ 5 دن، یہ آپ کا ذہن مانتا ہے کہ 5 دن مجھے گرفتاری ڈالے بغیر ادھر رکھا گیا اور مجھے چھتر پریڈ میری کی گئی، اور یہ ان کو پتا ہوتا ہے، اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے، ان کی ذہنی خلل ہوتا ہے ان کے دماغ میں کہ 5 چھتروں کے بعد بندے کے تو سن ہو جاتا ہے، بندہ تو سکون سے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد ذمہ داری ہوتی ہے SHO کی۔ اگر وہ بندہ ادھر مر جاتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے غریب آدمی بھی جب کچھ اللہ اس کی مدد کرنے پہ آئے نا، تو وہ بھی ثابت کر دیتا ہے کہ یہ پولیس تشدد سے مرا ہے، تو پھر SHO کا کیا بنے گا؟ یہ ان کے ذہن میں نہیں ہوتی یہ بات۔ بہرحال ادھر جیل کے اندر مجھے ایک مولوی مل گیا جس کی 5 فٹ لمبی داڑھی تھی۔ لطیفے تو اس کے بارے میں نے اور بہت سارے میمز تو کڑی ہوئی ہیں، لیکن ایک کام کی بات بتاتا ہوں۔ میں نے کہا یار، اور مولوی بھی پاکستان پنجاب کی سب سے بڑی پولیس لائن جو لاہور کی پولیس لائن ہے، اس کا امام مسجد مل گیا مجھے، وہ بھی چیک کے چکر میں اندر آیا ہوا تھا۔ بہرحال میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں آتا جاتا ہے کچھ نہیں؟ جب میں نے اس سے فرینکنس ہوگی نا، میں نے اس سے پوچھ لیا کچھ نہ کچھ، آتا جاتا تمہیں ہے کچھ نہیں؟ تم کہتے ہو کہ میں فلاں جگہ پہ بھی امام مسجد رہا، فلاں جگہ پہ بھی امام مسجد رہا، فلاں جگہ پہ بھی امام مسجد رہا۔ اس نے کہا جی معذرت کے ساتھ مجھے واقعی کچھ نہیں آتا جاتا، لیکن آپ کی جو مسجد کمیٹی کے ممبرز ہوتے ہیں جنہوں نے مجھے چن کے رکھنا ہوتا ہے، ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے کہ مجھے رکھیں تنخواہ پہ نہ رکھیں، ان کو کچھ آتا جاتا ہے؟ 5 سورے انہوں نے رٹے ہوئے ہوتے ہیں، گھر بار سے وہ فارغ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل جو ہے نا، وہ اللہ بھلا کرے آپ کا، ریٹائرڈ اور بوڑھے بندے جن کو نکال دیتے ہیں نا گھر سے، کہ
باہر ہی بیٹھے رہو، سارا دن باہر بیٹھے رہو، رات کو گھر آ کے سو جایا کرو. وہ ہوتے ہیں ہماری مسجد کمیٹی کے ممبر. اور وہ زیادہ تیر کیا مار لیتے ہیں، وہ سنتے ایک سورت سن لیتے ہیں، 5 سورہ ہم نے بھی رٹا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد جب اس بات سے کلیئرنس ہو جاتی ہے، مسلک جدھر جاتے ہیں ادھر کے بتانا ہے کہ جی ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم سنی ہیں، وہابی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. یعنی وہابیوں کی مسجد میں جانا ہے تو ہم نے کہنا ہے کہ ہم وہابی ہیں. ہم نے سنیوں کی مسجد میں جانا ہے تو ہم نے کہنا ہے سنی ہیں. ہم نے بریلویوں کی مسجد میں جانا ہے تو ہم نے کہنا ہے بریلوی ہیں. ہم نے دیوبندیوں کی مسجد میں جانا ہے تو دیوبندی ہیں. بہرحال وہ زیادہ سے زیادہ تیر کیا مارتے ہیں، ہم تو بہت غریب ہے جی، آپ کو 1200 روپے زیادہ تنخواہ نہیں دے سکتے. ہاں البتہ رہائش دے دیں گے ساتھ. ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے 1200 ہی دیں مجھے. اس کے بعد ممبر ہوتا ہے ہمارے پاس، اور ہماری رعایا ہمارے مقتدی ہوتے ہیں، اور پھر ہم ہوتے ہیں. اس کے بعد جس طرح سے ہم ان کو لوٹتے ہیں نا، وہ 1200 تو کہیں دور رہ جاتا ہے. ہم 12 لاکھ روپیہ بھی کماتے ہیں ادھر سے بیٹھ کے. اسی طرح کا چکر آج کل انہوں نے بھی چھیڑا ہوا ہے، ہمارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے. یار دنیا جہان کا کوئی مولوی، کسی مسلک کا مولوی، صرف اس کی زبان ان کو آنی چاہیے. وہ سنتے ہیں وہ اس کے ساتھ کلپس چلاتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ میں تو غیر شرعی اشتہار بھی یوٹیوب پہ نہیں لگاتا. اور چلاتے کیا ہے فزیکلی، مطلب عملی طور پر کرتے کیا ہے کہ انڈین فلموں کے سین چلاتے ہیں ساتھ، پھر ان کے اوپر تنقید دے مار. اب اگر یہ خود سوچ لیں کہ جب 100 سال 200 سال بعد یہ مرے ہوئے ان کو 200 سال ہو جائیں گے، کچھ لوگ تو ان کو کہیں گے کہ یہ کافر تھے، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے جو بڑا مسلک یاد کر کے چلے گئے ہیں. یاد رکھیے انسان کی زندگی ناکافی ہے صرف اپنے گریبان میں جھانک کے اپنی اصلاح کے لیے. پوری زندگی ناکافی ہے اپنے گریبان میں جھانک کے اپنی اصلاح کے لیے، لیکن یہ دوسروں کو سیدھے راستے پہ چلانے پہ تلے ہوئے ہیں. اور مسئلہ کیا ہے؟ وہی نوٹ. تو خدا را ان ملاؤں سے بچیں. دین ملا فساد فی سبیل اللہ ویسے نہیں کہہ دیا گیا، میں نے ثابت کر دیا کہ ابھی آپ کو یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ دین ملا فساد فی سبیل اللہ ہے. تو میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ رکھ کے بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. اللہ حافظ.